72 تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ دوائے درد عیسیاں پنجے تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عیسیاں پنجے تن کے در سے ملتی ہے۔ زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے یوں فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اور اب ہے کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اور اب ہے کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی کہ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، کہ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ یہ نعرہ ہور کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ ہور کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ ایک بار اور جی لگا کر پورا مجمع پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، خطبے کے بعد جو میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، کبھی جان سے، کبھی مال سے، کبھی کھیتی باڑی میں نقصان کر کے، کبھی تمہارے کاروبار میں لوس کر کے ہم آزمائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ صبر کا دامن کس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ جو صبر والا ہوگا اللہ فرماتا ہے، قرآن اس کو جنت کی بشارت سناتا ہے، جو صبر والا ہوگا۔ ہم آزمائیں گے، اور یہ دین ہی آزمائش والا دین ہے۔ میں نے ابھی جمعہ کی تقریر میں عرض کیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا سمجھتے ہو ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، تم سے اگلوں کو جھنجھوڑا گیا، کھڑا کھڑا چیر دیا گیا، انہیں گرم ریتوں پر سلا سلا کر ان کی آہیں نکالی گئی کہ جن آہوں سے آسمان بھی کانپ اٹھا، یہاں تک کہ مصیبتوں کے ایسے پہاڑ ان پر توڑے گئے کہ امتی تو امتی اس زمانے کے رسول یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، مولا تیری مدد کب آئے گی، مولا تیری مدد کب آئے گی؟ آسان سمجھتے ہو؟ جھنجھوڑے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے، اور اس آزمائش میں جب تم کھڑے اترے، جیسے میرے امام اترے تھے، تو قرآن کہتا ہے تو پھر خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو کہ جو آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہوتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم کیا ہے، ہمارا کیا ہے، ہم بھی خدا کے ہیں اور ہمارا سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ تو پھر وہ صبر اور صابرین کی فہرست میں ان کا نام ہوتا ہے۔ میں نے ایک غیر مسلم مفکر کو پڑھا، غیر مسلم دانشور، وہ لکھتا ہے دنیا میں کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں۔ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اگر 3 اصول اس کے پاس ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ پہلا، بھوک اور پیاس کی برداشت کرنے کی طاقت اس کے اندر ہونی چاہیے، بھوک پیاس برداشت کرنے کی اس کے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ دوسرا، انتظار اس کے اندر ہونا چاہیے، ویٹ کرنا۔ ہاں یارو، انتظار، وہ کہتے ہیں نا، وہ کہاوت ہے، الانتظار اشد من القتل، قتل سے بھاری ہوتا ہے کسی کا انتظار کرنا۔
کا انتظار ہونا چاہیے اگر کامیاب ہونا ہے. اور تیسری چیز ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. یہ غیر مسلم دکھتا ہے. اب یہ تینوں چیزوں کو میں آئیے کربلا کے واقعات میں آپ کو دکھاؤں. کس کامیابی کی کس منزل پر پہنچے تھے میرے امام حسین. یہ تینوں چیزوں کو میں آپ کے سامنے پروف کروں گا کہ جو ایک غیر مسلم لکھتا ہے کہ کامیابی کے 3 اصول ہے: بھوک پیاس برداشت کرنے کی طاقت، انتظار کرنے کی طاقت، سوچنے سمجھنے کی طاقت. اب یہ ساری چیزوں کو کربلا کے میدان میں آ کر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کربلا کے واقعات میں یہ تینوں چیزیں آپ کو نظر آتی ہے. سب سے پہلی چیز وہ مفکر کہتا ہے کہ سب سے پہلی چیز اگر کامیاب ہونا ہے تو کہتا ہے بھوک پیاس کی برداشت کرنے کی طاقت اس میں ہونی چاہیے اگر کامیاب ہونا ہے تو دنیا میں. اب یہ چیز کربلا کے میدان میں دیکھو، امام علی مقام سے لے کر ننھے علی اصغر تک 1-2 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1 دن کی بات نہیں کرتا ہوں، 3 دن تک مسلسل امام حسین سے لے کر ان کے گھر والوں سے لے کر ان کے جانثاروں سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر بھی بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے. اور صرف اتنی ہی مصیبت نہیں ہے، سامنے جنگ بھی لڑنی ہے، سامنے لڑائی بھی لڑنی ہے. اور لڑنا بھی کن لوگوں سے ہے جن سے لڑائی کی کوئی امید نہیں تھی. اگر لڑنا ہی ہوتا تو ہتھیار لے کر آئے ہوتے میدان میں، لڑنا ہی ہوتا تو دستہ اور فوج لے کر آئے ہوتے میدان میں، جنگ کرنے کا کوئی گمان بھی نہیں تھا. اب ایسے لوگوں سے جنگ بھی ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہے. میرا امام بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور اتہاس کے پنوں پر اپنی ایسی تاریخ لکھ ڈالتا ہے کہ رہتی دنیا تک جب بھی کبھی بھوک اور پیاس کی بات آئے گی سب سے پہلے لوگوں کے دل و نگاہ میں امام حسین کا نقشہ چھپ جائے گا. بچے سے لے کر جوان سے لے کر بچے تک سب نے بھوک اور پیاس کی برداشت کی جو طاقت ہوتی ہے ایسی تاریخ لکھ ڈالی ہے. تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو غیر مسلم نے کہا تھا کہ یارو اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے بھوکے اور پیاسے رہنا سیکھ لو اور بھوک پیاس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو. یہ طاقت آپ کو کربلا کے میدان میں نظر آئے گی کہ وہ کھاتے پیتے تھے دم تر و تازہ. ان کے پاس 22,000 کا لشکر تھا اور میرے امام کے 72 ساتھی تھے. 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. لیکن یارو جب تاریخ لکھنے کی بات آئی اور جب اتہاس لکھنے کی بات آئی تو زمانے نے دیکھا جو کھاتے پیتے تھے وہ مٹ گئے اور جو 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے دنیا آج بھی ان کے نام کے ڈنکے بجا رہی ہے. آج بھی ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. تو کامیاب ہونے کا جو ایک دستور اور اصول ہے بھوک پیاس کو برداشت کرنا، یہ بھی آپ کو کربلا کے اتہاس میں ملے. دوسری چیز انتظار. کامیاب ہونا ہے اپنی زندگی میں انتظار لاؤ. آپ کہیں گے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں یار بہت بھاری پڑتا ہے. کوئی آپ سے کہے 10 منٹ رکنا میں آ رہا ہوں، اس میں 11ویں منٹ ہو جائے نا آپ کا پھٹ سے کھول جاتا ہے، یار ابھی تک نہیں آیا، یار بہت بوری جلدی آنا. پھر 5 منٹ، یعنی غصہ اتنا آتا ہے جب کسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے. ایسے عربی میں کہاوت نہیں کہی گئی ہے انتظار قتل سے بھی زیادہ بھاری پڑتا ہے انسان کو. کہ اگر کامیاب ہونا ہے اپنی زندگی میں انتظار لاؤ. ویٹنگ بہت مشکل ہے، انتظار اپنی زندگی میں لانا. لیکن یہ کربلا کے اتہاس میں اور کربلا کی تاریخ میں آپ کو ملے گا. کیسے؟ دیکھیے دکھ درد ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے نا، لگا رہتا ہے، کبھی دکھ ہے کبھی سکھ ہے، کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے، چلتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کل مجھے دکھ ملنے والا ہے تو پورا دن آپ کا ہے نا وہ آپ کے لیے وبال بن جاتا ہے نا. پتا نہیں ہے کل سکھ آنے والا ہے دکھ، تو آپ کی زندگی روٹین کے اعتبار سے چل رہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے زندگی میں. لیکن اگر پتا چل جائے کہ کل دکھ آنے والا ہے، ایک ایک لمحہ آپ کا کیسے گزرے گا، ایک ایک گھڑی آپ کی کیسے گزرے گی. یعنی پورا دن آپ کا وبال جان بن گیا. تو دکھ آنے والا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے،
لیکن جب پتا چل جائے کہ آنے والا ہے تب یارو جینا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے ذریعے سمجھئے آپ، مرنا سب کو ہے نا، یقینی ہے بھائی سب کو مرنا ہے، آج نہیں تو کل، ارے کل کی بات کیا کرتے ہو، ابھی یہاں سے جو بیٹھے ہیں کون اٹھ پائے گا کون نہیں، یہ بھی تو ہم کو معلوم نہیں نا۔ ہم تو اس عقیدے کو ماننے والے ہیں کہ یار لمحوں کا پتہ نہیں ہے کہ کب زندگی ہے کب موت میں بدل جائے۔ ہم تو یہ بھی بیٹھ کر ہی زندگی گزارتے ہو، یہ طے کر کے بیٹھے ہیں، لیکن مرنا سب کو سب جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے کہ ڈیفینیٹلی فائنلی آپ کو کل مرنا ہے، بتائیے وہ جو گھڑیاں ہیں آپ کے لیے وبال بن جائے گی یا نہیں؟ ایک ایک گھڑی آپ کی کیسے گزرے گی؟ آپ کا مزاج چڑچڑا ہو جائے گا، آپ کے سوچنے کے زاویے بدل جائیں گے، کیا سوچنا کیا کرنا کیا بولنا ساری چیزیں آپ کی چینج ہو جائے گی۔ کیوں؟ آپ کو پتا کل مرنا ہے، کل مرنا ہے، ایک انسان مرنا سب کو ہے، لیکن جب فائنلی اسے پتا چل جاتا ہے کہ کل مرنا ہے تو وہ آنے والی مصیبت اس کے لیے وبال ہے، جان بن جاتی ہے، اس کے لیے وبال ہو جاتی ہے۔ قربان جائیے عظمت حسین پر، ہاں یارو قربان جائیے عظمت حسین پر۔ کل کی بات نہیں کرتا ہوں، پیدا ہوئے تبھی سے پتا تھا کہ کربلا میں شہید ہونے والے ہیں، پیدا ہوئے تبھی سے پتا تھا کربلا میں شہید ہونے والے ہیں، لیکن پھر بھی جیے کتنے سال؟ 56 سال، 56 سال، اور اس انداز کے ساتھ جیے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ حسین کی زندگی میں کسی نے بے صبری دیکھی ہو، صبر کا ایسا مظاہرہ کیا، کوئی ایسے جیتا ہے کہ جیسے اس کو مرنا ہی نہیں، ایسے جیے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی اگر کسی کو آپ کہہ دو نا کہ تجھے فلاں خطرناک بیماری ہے، اگر نہیں بھی ہوگی نا تو وہ سوچتے سوچتے مر جاتا ہے، سوچتے سوچتے مر جاتا ہے کہ یار میں تو مرنے والا ہوں، 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں تو 1 سال میں تو وہ نپٹ ہی جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سائنسدان نے اس بات پر ریسرچ کی کہ یار سانپ کے زہر میں کتنا زہر ہوتا ہے کہ انسان کو جیسے ڈنک مارتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ انہوں نے ریسرچ کیا، ایک آدمی کو انہوں نے ایک بند مکان کے اندر رکھا اور پھر اس کے سامنے ایک زہریلا سانپ رکھ دیا، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ سزا کے طور پر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے، اور اس کی نظروں کے سامنے پہلے سانپ کو چھوڑ دیا تھا، اور ادھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور پھر دروازے کو بند کر دیا انہوں نے، اور اس کو ایسا لگا کہ سانپ اور میں ہی اکیلے روم میں ہے، دوسرا کوئی چیز ہے نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا جانتے؟ سانپ تو اسی وقت انہوں نے نکال لیا تھا روم سے، گئے اور جا کر سوئی اس کے پیر کے اندر سوئی چھپا دی، سوئی تھوڑی دیر ہوئی نہ مر گیا، تھوڑی دیر میں مر گیا۔ تو سائنس نے دیکھا یار یہ حقیقت میں سانپ کا زہر نہیں مارتا ہے، ہاں خوف مار دیتا ہے، ورنہ زہر تو اس میں گیا ہی نہیں ہے نا، سوچ مار ڈالتی انسان کو۔ یارو فائنلی حضور علیہ السلام نے کہہ دیا تھا حسین میرے ہی امت کے کلمہ پڑھنے والے تجھے شہید کریں گے، وہ بھی ایسے آسانی کے ساتھ نہیں، حضور نے فرمایا تھا تیرے گھر گھر کو شہید ہونا ہوگا، علی اصغر کی بھی شہادت تجھے دیکھنی ہوگی، علی اکبر کے لاشے کو بھی اپنے کاندھوں پر باپ ہونے کے باوجود تجھے اٹھانا پڑے گا۔ یارو اب تو مانو صبر حسین کو، اللہ اکبر، اب تو مانو صبر حسین کو کہ کتنا بڑا صبر ہے امام حسین کے ہاتھ میں، اللہ اکبر، کہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرا حسین 56 سال تک جیتا ہے اور اس شان سے جیتا ہے، اللہ اکبر، کہ کوئی ایک ایسا پروف نہیں بتا سکتا ہے کہ میرے حسین کی زندگی میں حسین نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو۔ تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہاری زندگی میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ انتظار اور صبر ہونا چاہیے۔ واقعات کربلا میں یہ بھی ملتا ہے ہم کو دیکھنے کے لیے۔ تیسری چیز، اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے آپ کے ہاتھ میں، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ اب میں آپ کو بتاؤں
کسی کے گھر میں اگر بچہ مر جائے، جوان بچہ مر جائے، جانتے ہو ہم خبر کیسے کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ فون اس کو نہیں کرتے، یار اگر ڈائریکٹ کریں گے تو وہ صدمہ برداشت کر پائے گا؟ ڈائریکٹ فون نہیں کرتے، اس کے رشتہ داروں سے کانٹیکٹ کرتے، یار کیا کرنا، اس کا جوان بیٹا مر چکا ہے، خبر کیسے کرنی، پتہ نہیں برداشت کر پائے گا کہ نہیں۔ آدمی کے اوپر جب کوئی گہرا صدمہ آتا ہے، گہرا صدمہ، اس کی سوچ اور بچار کرنے کی جو قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ فیصلہ لینا کیا ہے، فیصلہ کیا نہیں لینا، وہ یہ ڈیسائیڈ کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے کہ یار کیا کروں کیا نہیں کروں۔ جب اس پر بہت بڑا صدمہ آتا ہے تو انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے کہ کیا سوچوں کیا نہیں سوچوں، کیا فیصلہ کرنا کیا نہیں کرنا۔ کربلا پڑھیے، ایک لاشا نہیں، قاسم کو بھی اٹھا رہے، علی اکبر کو بھی اٹھا رہے۔ یارو بچوں کے معاملے میں انسان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ہلکی سی اگر ٹھوکر کھا کر بچہ گر جاتا ہے نا، ماں کی آہ نکل جاتی ہے، باپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، میرا بیٹا گر گیا ہے۔ اسی بچپنے کے عالم میں علی اصغر کو بھی اپنے ہاتھوں میں تڑپتا ہوا دیکھا ہے حسین نے، لیکن میں پروف کر سکتا ہوں کہ ایک بھی ایسی آپ کوئی بات نہیں دکھا سکتے کہ حسین نے اتنے بڑے قرب کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں، جہاں سینکڑوں لاشیں حسین کے سامنے رکھی ہوئی ہے، میرے آقا حسین نے ایک فیصلہ غلط لیا ہو، یا رسول اللہ کی سنت کے خلاف لیا ہو، یا اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی فیصلہ لیا ہو۔ حسین اتنے بڑے مصیبت کے عالم میں بھی بہتر سے بہتر سوچتے ہیں اور بہتر سے بہتر فیصلہ لے کر اپنے نانا کے دین کو اس انداز سے بچاتے ہیں کہ آج بھی ہم کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کامیاب ہونے کے اصول جو غیر مسلم لکھتا ہے کربلا میں آپ کو نظر آئے۔ اب آپ دیکھیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے یہ اصول جو آپ نے پڑھے، کس طرح سے میرے امام نے پروف کیا اور کس طرح سے داستان کربلا رقم ہوئی۔ میں کل عرض کیا تھا میں نے کہ امام علی مقام کو جب امام مسلم کی طرف سے خط ملا، آپ نے روانگی کی تیاری شروع کی اور آپ نکل گئے۔ صحابہ نے روکا لیکن آپ نہیں مانے۔ جیسے ہی مکہ سے آپ باہر ہوئے نا، تو اس وقت مکہ کا جو حاکم تھا عمر ابن سعید، یزید کی طرف سے عمر ابن سعید، اس نے کچھ دستہ لے کر امام علی مقام کا راستہ روکا، ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ اصل میں وہ گرفتار کرنا چاہتا تھا اور امام جہاں ہیں وہی روک کر ان سے فورسفلی اور اصرار کر کے یزید کی بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ یزید کی طرف سے یہ اصرار تھا، یزید کی طرف سے یہ حکم تھا، جہاں کہیں بھی وہی روکو اور بیعت لینے کی بات کرو، دوسری کوئی بات نہیں۔ امام کی جو شہدائی تھے، جو مکہ سے مدینہ سے آپ کے ساتھ ہو گئے تھے امام علی مقام کے ساتھ، تو انہوں نے مقابلہ کیا، بڑھ چڑھ کے جب حصہ لیا اور آگے بڑھے تو وہ جو قافلہ تھا عمر ابن سعید مکہ کے گورنر کا جو قافلہ تھا وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، اور پیچھے ہٹا تو ان لوگوں کو جانے کے لیے راستہ خالی نظر آیا، امام علی مقام آگے نکل گئے۔ مقام صفا پر جب آپ پہنچتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے فروزدق شاعر سے۔ اب یہ نکلے، میں نے کل عرض کیا تھا 3 ذی الحجہ سن ہجری 60 امام علی مقام یہاں سے نکلنے مکہ المکرمہ سے، ادھر امام مسلم شہید کر دیے گئے۔ امام علی مقام کو کسی بات کی کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں اتنی وہ مسائل نہیں تھے کہ آسانی کے ساتھ لوگوں تک میسج پہنچایا جا سکے۔ وہ قاصد کی سسٹم تھی اور خط و کتابت کی سسٹم تھی، وہ بھی 4-4 5-5 دن لگ جاتے تھے جب ایک میسج کسی تک پہنچانا ہو۔ ادھر سے امام علی مقام نکلے، ادھر جب ملاقات ہوئی فروزدق شاعر سے، آپ نے حال پوچھا کیا حال ہے، تو اس نے وہی تاریخی جملہ کہا تھا، حضور دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، کوفہ والوں کی، آپ جو بھی فیصلہ لینا آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا، میری رائے وہ یہی ہے آپ کی بارگاہ میں کہ آپ نہ جائیں تو آپ کے لیے بہتری ہے۔ آپ نے کہا نصیب کا لکھا جو ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، اللہ کی جو مرضی ہے، میں جاؤں گا، اگر اللہ نے میرے دل کے مطابق، میرے ارادوں کے مطابق مجھے حالات دکھائے تو اس کا شکریہ، اس کی مہربانی اور اس کا کرم، اور اگر حالات اس سے میرے سوچ کے مطابق نہ بھی مجھے ملے تو میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کروں گا۔
امام کہہ کر آگے بڑھے. جیسے آگے بڑھے نا تو حضرت اونو محمد جو آپ کے بھانجے تھے، حضرت زینب کے شہزادے، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے، باپ نے دونوں کو خط دے کر امام علی مقام کے پیچھے بھیجا کہ بیٹا جاؤ جلدی سے امام کو پکڑو اور یہ خط ان کی بارگاہ میں دو، اور جہاں کہیں بھی ہو ان سے کہو آگے بڑھنے کے لیے نہ آگے بڑھیں، آپ راستہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ پلٹ کر مکہ میں آ جائیں. اس کے بعد عبداللہ ابن جعفر نے کیا کیا، فوراً گئے مکہ کے حاکم عمر ابن سعید کے پاس، جا کر کہتے ہیں میں امام حسین کے لیے امان لکھوانے کے لیے مجھے امان دے. اس نے امان لکھ دیا کہ امام حسین مکہ میں رہیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور اس نے اطمینان کے لیے اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ میں کر دیا کہ تم جاؤ تاکہ حضرت امام حسین کو اطمینان ہو جائے. ادھر سے عبداللہ ابن جعفر پیچھے ہو لیے، بچوں کو پہلے ہی پہنچا دیے تھے. حضرت امام حسین کے پاس جب فروزدق شاعر کے ملنے کے بعد یہ دونوں شہزادے آئے، اپنے باپ کا خط دکھایا، ابا حضور کا یہ خط ہے امام کی بارگاہ میں، آپ اسے پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، آگے والے معاملات آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. امام نے پڑھا، کہا اللہ کی جیسی مرضی، خط رکھ دیا. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن جعفر بھی آ گئے اور بہت بڑی ریکویسٹ کی، کہا حضور آپ مان جائیں، اور یہ دیکھیے آپ کے لیے مکہ سے امان نامہ لے کر آیا ہوں، آپ کو مکہ میں کوئی دقت نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، یہ مکہ کے حاکم کا بھائی ہے، اطمینان کے لیے میں اس کو اپنے ساتھ لایا ہوں، آپ تشریف لے چلے، آپ کے لیے مکہ میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ نے کہا نہیں، میں کوفہ جا کر بھی رہوں گا. بہت مرتبہ جب سمجھانے پر بھی امام حسین نہ مانے تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں بھائی اتنی ضد کیوں کر رہے ہیں آپ، کچھ تو بات ہوگی، مکہ میں اتنے بڑے بڑے صحابہ نے آپ کو سمجھایا، ہم یہاں اتنا سمجھا رہے ہیں، مکہ کا گورنر آپ کو کہہ رہا ہے کہ مکہ میں رہی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کے باوجود بھی آپ اتنی شدت کیوں برت رہے ہیں، اصرار کیوں کر رہے ہیں کوفہ جانے کے لیے. امام علی مقام نے صرف اتنا کہا، آج خواب میں نے حضور علیہ السلام کا دیکھا، حضور آئے اور کچھ باتیں حضور نے مجھے کہی ہے، اب اس کے بعد میں کوفہ جانے والا سفر میں ملتوی نہیں کر سکتا ہوں، میں نہیں روک سکتا ہوں، مجھے جانا ہی ہے. کہا حضور خواب میں کیا حضور نے کہا ہے؟ کہا نہ آج سے پہلے کسی کو بتایا، نہ آج کے بعد کبھی کسی کو بتاؤں گا، یہاں تک کہ میں اللہ کی راہ میں ایسی لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں. حضرت عبداللہ ابن جعفر خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ کچھ راز کی بات ہوگی، اسی لیے امام نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کسی مجبوری کے تحت نہیں جا سکے، لیکن اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت اونو محمد کو ساتھ میں کر دیا کہ آپ دونوں ساتھ میں جاؤ، اور جہاں کہیں آپ ضرورت پڑے آپ امام کے لیے اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے آپ تیار رہنا، اور یہ حوصلہ تمہارے پاس ہونا چاہیے. امام کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتے 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 ایک مقام آتا ہے جہاں رک کر حضرت امام حضرت قیس کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ آگے بڑھ کر کوفہ کے حالات کا جائزہ لو کہ کیا حالات ہے، اور ان سے کہو کہ عنقریب چند دنوں میں امام حسین نے تم نے بلایا امام حسین کو، وہ عنقریب آ رہے ہیں اور وہ پہنچنے والے ہیں تمہاری امامت کے لیے اور تمہیں سیدھی راہ بتانے کے لیے. حضرت قیس پہنچے. ابن زیاد نے پہلے ہی سے جو کوفہ کے جو بارڈر تھے اس پر اپنے دستوں کو بٹھایا ہوا تھا، جو راستہ مکہ سے آ رہا وہاں بھی ایک دستہ بیٹھا ہوا تھا. حضرت قیس کو جیسے انہوں نے دیکھا گرفتار کیا اور ڈائریکٹ گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پہنچا دیا. ابن زیاد نے کہا کس لیے؟ وہ کہا امام کا خط لے کر آیا ہوں، اور کوفہ کے نام پر تھا. ابھی تک حضرت قیس کو بھی پتا نہیں کہ حالات بدل چکے ہیں، حضرت امام مسلم شہید ہو چکے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ نے وہاں سنا سب کچھ تو آپ کو احساس ہوا کہ حالات تو بدل چکے ہیں، حضرت مسلم بھی شہید ہو چکے ہیں، ہانی بن عروہ بھی شہید ہو چکے ہیں. تو ابن زیاد نے حضرت قیس سے کہا کہ اگر تم جینا چاہتے ہو اور زندگی کی بھیک چاہتے ہو، گورنر ہاؤس کی چھت پر جاؤ اور امام حسین کی اور ان کے بابا کی برائیاں کرو اور لوگوں سے کہو کہ ان کے ہاتھوں کی بیعت کو توڑے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے، جا کر تعریف کرو یزید کی. حضرت قیس خاموشی کے ساتھ گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ گئے اور جانے کے بعد کہا اے لوگو سنو، میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں، تم لوگوں نے بلایا تھا نا انہیں، وہ آ رہے ہیں، قریب آنے والے ہیں. لوگوں سنو، وہ کون ہے؟ وہ تاجدار انبیاء، نبیوں کے سردار کا بیٹا امام حسین ہے. اس کی شان کیا ہے؟ علی کا لخت جگر ہے، فاطمہ کا نور عین ہے، اس کے ہاتھوں پر بیٹھ کر کے آخرت خرید لو.
جنت کو حاصل کر لو. آج اگر اس کے ساتھ بے وفائی کرو گے اللہ کے سامنے کس منہ سے تم جاؤ گے؟ یہ ساری چیزیں جب انہوں نے سنانی شروع کی اور یزید کی برائی بیان کرنی شروع کی، ابن زیاد پیچھے سے اشارہ کرتا ہے جلاد کو کہ پیچھے ہی سے اس پر ایسا وار کرو کہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا ہو جائے. اس طرح سے امام عالی مقام کا ایک اور عاشق اور ایک شہدا اس طرح سے شہید ہو جاتا ہے. اوپر ہی سے ان کی لاش کو گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے جب آگے بڑھتے ہیں مقام ثعلبہ پر جب پہنچتے ہیں تو کچھ لوگ آتے ہیں. آپ نے حالات پوچھے تو انہوں نے بھی یہی کہا، کیونکہ جو بھی ملتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ حضور حالات سنگین ہے اور مت جائیے. کوفہ کے لوگ بدعہدی میں بہت مشہور ہے، بے وفائی میں ان کا نام ہے، نہ جائیں بہتر ہوگا. آپ وہیں سے پلٹ آئیں. لیکن تقدیر تھی جو کھینچے لیے جا رہی تھی، اور کوئی بھی مسئلہ آپ سنتے خاموش ہو جاتے اور کہتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی، وہ ہمارا حامی اور ناصر ہے، وہ ہمارا مددگار ہے اور وہی مدد ہماری کرے گا. یہ کہہ کر آپ آگے نہیں. مقام ثعلبہ پر پہنچے تب آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضور امام مسلم بھی شہید کر دیے جا چکے ہیں اور حضرت ہانی ابن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ. اب یہاں سے کوفہ والوں کی بدعہدی کا آپ کو پتا چل گیا کہ لوگوں نے جو وفاداری کا جو ثبوت دیا تھا اور جو خط لکھے تھے کہ ہم قسمیں کھاتے ہیں آپ تشریف لائیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ سمجھ گئے کہ بے وفائی شروع ہو چکی ہے. آپ سمجھ گئے. ادھر آگے بڑھتے ہیں تو ایک مقام وہ آتا ہے کہ ابھی تک لشکر میں کسی کو پتا نہیں ہے. امام علی مقام نے حضرت مسلم کے جو دوسرے بھائی تھے ان کو بلایا اور کہا دیکھو تمہارے بھائی کی شہادت تمہارے لیے اب کافی ہے اور تم چلے جاؤ یہاں سے. تم جاؤ گے یزید کی طرف سے تمہاری طرف کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یزید کا جو بھی معاملہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہی گرفتار کرنا چاہتا ہے، وہ میرے ہاتھوں پر بیعت لینا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ اس کا کوئی معاملہ، تم چلے جاؤ. تو وہ تین بھائی تھے غالباً، تینوں نے قسم کھائی خدا کی قسم اب ان کے بعد جینے میں مزہ کیا ہے؟ یا تو لڑ کے ان کا بدلا لیں گے خون کا، یا لڑتے لڑتے خود کو شہید کر ڈالیں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں ان کو. امام علی مقام ایک مقام پر پڑاؤ کرتے ہیں تو سارے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، کیونکہ وہاں صرف اہل بیت والے نہیں تھے، کچھ جانثار بھی ساتھ ہو لیے تھے مکہ اور مدینہ سے. اب ان کو بتانا ضروری تھا حالات کہ بھائی پہلے جو حالات تھے اب نہیں ہے. ہاں پہلے مال ملیدہ کھانا تھا اور اب بھوکا پیاسا رہنا ہے. کیونکہ پہلے خط کیا آیا تھا حضور 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور آپ آ جائیں یہاں تو ہر کوئی مرنے کے لیے تیار ہے آپ کی محبت میں. لوگوں کو لگا کہ چلو اب تو مال ملیدہ ملے گا، تو ساتھ میں ہو لیے تھے مکہ سے بھی کچھ، مدینہ سے بھی کچھ. امام جب ایک مقام پر رکتے ہیں امام کہتے ہیں لوگوں آگے کے حالات آپ کو پتا نہیں ہے، مجھے جو حالات کی معلومات ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام مسلم اور حضرت ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے بیٹے بھی شہید کر دیے جا چکے ہیں. اب حالات آگے سنگین ہے، جس کو جانا ہو حسین کی طرف سے اس کو کھلی اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے، اور جو ساتھ میں رہنا چاہے تو اللہ اس کو بہتر اجر دے گا. یہ سنتے ہی جو صرف مال ملیدہ کھانے کی غرض سے چلے تھے نا وہ دھیرے دھیرے سائیڈ ہو کر سب نکل گئے. بچے اب وہ کہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے. آپ نام پڑھیں گے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ خانوادہ کے لوگ کتنے تھے اور جانثار کتنے تھے، آپ کو احساس ہو جائے گا. تو اب جو بچے امام نے پھر ان کو سمجھایا، کہا حضور آپ کے بعد جینے میں مزہ ہی کیا ہے؟ کیا آپ کو دشمنوں کے ہاتھ میں ایسے ہی ننگا چھوڑ دیں، ایسے ہی تنہا چھوڑ دیں؟ پھر اس کے بعد زندگی میں مزہ کیا ہے؟ حضور ہم آپ کا مرتے دم تک ساتھ دیں گے. انہوں نے جب اپنی جانثاری کا ثبوت دیا امام نے کہا تو پھر اللہ تمہیں تمہاری محبت کا بدلہ دے. آگے بڑھتے ہیں ایک مقام وہ آتا ہے جب آپ رکے تو مقام ذی حشم کے پاس حور 1000 کا لشکر لے کر اس نے آپ کے لشکر کا، آپ کے خانوادے کا اور آپ کے جانثاروں کا گھیراؤ کر لیا. 1000 کا لشکر لے کر آپ نے کہا کون ہے؟ آپ پہچانتے تھے حور ابن یزید کو پہلے ہی سے. کہا حضور حور ہوں. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور یزید کی طرف سے، میں ابن زیاد کی طرف سے آیا ہوں اور اس کا حکم ہے جہاں کہیں بھی حسین ملے وہاں روک دیا جائے. غالباً ظہر کا وقت تھا، وہ پیاسا تھا، پورے لشکر کے ساتھ آیا تھا. حور پیاسا تھا. امام نے اپنے لشکریوں سے کہا کہ حور اور اس کے لشکر والوں کو پانی پلاؤ.
یہ شاید یہی وہ مدد جو آپ نے کی تھی، اسی وجہ سے حر نے اپنا رویہ نرم رکھا امام علی مقام کے لیے، نرم رکھا۔ ظہر کا وقت ہوا، امام نے کہا اذان ہوئی، امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور ابن زیاد کا حکم ہے آپ کو وہاں تک اس کے دربار تک ہم کو پہنچانا، اور یہی حکم کے ساتھ ہم بھیجے گئے ہیں۔ کہا دیکھ ہم آئے نہیں، ہم بلائے گئے ہیں، ہمیں کیا آنے کی ضرورت تھی؟ تم نے لکھا کہ تمہیں امام کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ اس خلافت کے حقدار تو ہم ہی ہیں۔ تم نے ساری داستانیں بتائی تو ہم آنے کے لیے تیار ہوئے، اگر تمہیں ہمارا آنا منظور نہیں ہے تو پھر ہم جہاں سے آئے وہی چلے جاتے، ہم کو جانے دو۔ انہوں نے کہا حضور یہ بھی میں نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا حضور تیری ماں تجھ پر روئے، مجھے روکے گا تو؟ کہا حضور عرب کا یہ کوئی دوسرا آدمی بولتا نا تو اس کو ایسا جواب دیتا کہ اس کی زبان خاموش کر دیتا، لیکن آپ کی ماں کے بارے میں نہیں بولوں گا کیونکہ آپ کی ماں خاتون جنت ہے۔ بہرحال ہاں لکھنے والوں نے لکھا ہے یہ ادب ہی اس کو کام آ گیا کہ یزیدیوں کے لشکر سے نکل کر حسینی لشکر میں آ گیا، یہ ادب ہی اس کے کام آیا تھا۔ اور یہ سیدہ کا جو ادب اس نے کیا تھا، یہ ادب نے اس کی لاج رکھ لی اور کہا ایسا ادب کرنے والا ظالموں میں نہیں صابروں میں ہوا کرتا ہے۔ نکل کر آ گیا تھا آخر وقت میں۔ تو آپ نے کہا نماز پڑھ لے، وقت ہو چکا ہے، کیا کرے گا تو الگ جماعت کرے گا میرے پیچھے پڑھے گا؟ اس نے کہا حضور آپ ہمارے امام ہیں، میں آپ ہی کے پیچھے پڑھوں گا، آپ نماز پڑھائیں۔ پڑھتے ہیں پورے لشکر کے ساتھ۔ حر نے امام حسین کی اقتداء میں امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی، نماز ہو گئی، آپ اپنے خیمے میں چلے گئے، حر اور اس کے سپاہی اپنے خیمے میں چلے گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا پھر سے اذان ہوئی، پھر سے نماز ہوئی، سب لوگوں نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ لیکن جب امام حسین نے واپس کہا کہ حر کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور میری پہلے بھی وہی بات تھی، اب بھی وہی بات ہے، آپ کو ابن زیاد کے دربار تک مجھے پہنچانا اور اسی بات کا مجھے حکم ہوا ہے۔ آپ نے کہا میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ کہا حضور مجھے لے جانا ہے۔ کہا تو پھر یہاں تلواریں نکل جائے گی اور تو نہیں جانتا کہ اس کا انجام تیرا کیا ہوگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ امام حسین نے کہا تو پھر ایک کام کر، مجھے نکل جانے دے، جہاں میں آیا ہوں وہیں چلے جاؤں گا، یا نہ مکہ جانا ہے نہ کوفہ جانا ہے، میں کسی اور راستے پر چلا جاتا ہوں۔ حر مان گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ چلیے، مجھے جب تک ابن زیاد کی طرف سے کوئی لیٹر نہیں آتا یا اس کا کوئی حکم نہیں آتا میں آپ کے پیچھے پیچھے رہوں گا۔ امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے آپ چل رہے ہیں۔ ایک جگہ رکے، رات ہوئی، آپ نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، سب کو سونے کا حکم دیا۔ جب بیچ رات ہوئی نا، آدھی رات، امام علی مقام اپنے لشکر والوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو یہاں سے نکلنا ہے۔ اور نکلنے کے بعد آپ جب نکلے آگے تو حر نے بھی محسوس کیا کہ امام حسین جا رہے ہیں، تو اس نے بھی پیچھا کیا کیونکہ اس کو حکم ہی تھا۔ تھوڑی دور آگے چلے تھے تو دیکھا سامنے سے ایک سپاہی آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، دونوں لشکر والے رک گئے، دونوں نے دیکھا آنے والا کون ہے؟ ابن زیاد کی طرف سے آنے والا تھا، ایک قاصد تھا، سیدھا آیا امام حسین کے بغل سے نکلتا ہوا، لیکن سلام نہیں کیا، سیدھے گیا حر کے پاس اور سلام کرتا اور کہتا ہے ابن زیاد کی طرف سے یہ لیٹر ہے اور اس کا حکم ہے۔ ابن حر نے جیسے ہی پڑھا تو اس میں لکھا تھا حسین کو جہاں پاؤ وہیں روک دو اور کوشش یہ کرو کہ کسی کھلے میدان میں ان کو اتارا دیا جائے، وہاں روکا جائے، کہ آس پاس میں کوئی گاؤں نہ ہو، آس پاس میں کوئی ندی نہر نہ ہو، اس طرح سے حسین کو روکا جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے حر اور آ کر کہتا ہے حضور ابن زیاد کی طرف سے حکم ہے، اب اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کسی میدان میں روکا جائے، آگے نہ بڑھنے دیا جائے، جہاں آپ ہیں وہیں روک دیا جائے۔ آپ نے کہا میں آگے چلتا ہوں، آگے دیکھا جائے گا۔ تھوڑا آگے بڑھے تو حر آگے آ کر کھڑا ہو گیا، حضور اب اس سے آگے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے کیونکہ اب یہی کھلا میدان ہے اور یہیں آپ رکیں۔ آپ اونٹ پر غالباً سوار تھے، آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا کربلا۔ آپ نے اونٹ کو بٹھانے کا اشارہ کیا، نیچے اترے، گھر والوں سے کہا بس اب اتر جاؤ، آخری منزل آ چکی ہے۔ قدرت کی طرف سے جو فیصلہ تھا، مشیت کو جو منظور تھا، کیونکہ پہلے ہی سے جانتے تھے نا، سب کچھ جانتے تھے۔ کرب و بلا کے میدان میں مولا علی نے کہہ دیا تھا اس جگہ میرے اولاد کے، میرے آل کے، میرے بیٹوں کے اس جگہ خیمے ہوں گے، یہاں ان کے سواریاں باندھی جائیں گی، یہاں میرے بیٹے کو قتل کیا جائے گا۔ ساری چیزیں پہلے ہی سے سب کچھ آیا تھی، ظاہر ہو چکی تھی۔ امام نے کہا یہی مقام ہے، شاید ہماری منزل یہی آخری منزل ہے۔ آپ نے اس وقت اتارا
غالباً 2 تاریخ تھی محرم کی، اور سن ہجری 61 60 اور 1 اور محرم کی 2 تاریخ تھی، غالباً جمعرات کا دن تھا۔ امام اترے کہاں؟ کربلا کے میدان میں، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خیمے تان دو اور آپ یہی ہمیں رہنا ہے، ابھی ہی رہ رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے کیا کیا کہ 1000 کا دستہ تو پہلے سے حور کی سربراہی میں موجود ہے یہاں، اس نے اس وقت ایران یا شام میں، ایران میں کوئی بغاوت اٹھی تھی یزید کے خلاف، تو اس نے عمر ابن سعد کو 4000 کا دستہ لے کر وہاں بھیجنے کے لیے اس کو اشارہ کیا تھا کہ تجھے وہاں جانا ہے۔ لیکن جب امام حسین کربلا کے میدان میں آئے تو اس نے ابن سعد سے کہا کہ تو رک جا، وہاں مت جا ایران میں، پہلے امام حسین کے معاملے کو نپٹ، اس کے بعد وہاں جانا۔ ابن سعد نے کہا یار تو کس مصیبت میں مجھے ڈالتا ہے، وہ قریشی ہے، میں بھی قریشی ہوں، جان پہچان ہے، تو کسی اور سے یہ کام نپٹا لے اور مجھے اس کام سے الگ رکھ تو بہتر ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا تجھے اگر رہ کی حکومت چاہیے، تجھے اگر سرداری چاہیے تو تجھے امام حسین کے سامنے لڑنا ہوگا، اگر نہیں چاہیے تو پھر تو ہٹ جا۔ دنیا کا لالچی کتا حکومت کی لالچ میں آ گیا، کہا ٹھیک ہے میں حسین سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، 4000 کا دستہ لے کر وہ بھی کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ اس طرح سے 2000 4000 10000 4000 کرتے کرتے چند دنوں کے اندر 22000 کا لشکر جرار لشکر کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھیوں سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ 22000 کا، سامنے کتنے؟ صرف 72، اور 82 میں اگر آپ دیکھیں گے تو عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ جمع ہوا 22000 کا لشکر، ابھی بھی اطمینان نہیں تھا۔ ابن سعد جب 7 تاریخ آتی ہے تو کہتا ہے ان لوگوں پر پانی بند کر دیا جائے کیونکہ علی کے لاڈلے ہیں، جس طرف کا رخ کر لیں گے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے۔ 22000 سامنے ہیں، لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ سامنے علی کے لاڈلے، علی کے شیر، ان کی رگوں میں، ہاں رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں، ان کو بھوکا پیاسا رکھا جائے 3 دن تک۔ امام علی مقام کی شہادت سے 3 دن پہلے آپ کا پانی اور سب کچھ بند کر دیا گیا۔ ابن سعد نے کیا کیا؟ جو نہر فرات تھا امام کے خیمے سے سامنے ہی تھا، وہاں 500 لوگوں کا دستہ بٹھا دیا، کہا ایک قطرہ بھی حسینی خیمے میں نہیں جانا چاہیے، اگر ایک قطرہ بھی مل گیا انہیں تو تمہاری 22000 کی فوج میں کوئی زندہ نہیں سلامت بچے گا۔ یہ انہیں یقین تھا۔ پیاسا رکھا گیا، پانی بند کر دیا گیا۔ کن کو؟ جن کے صدقے میں دنیا پانی پیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض کوثر پر میں اور میری آل موجود ہوں گی، اور پھر اللہ ان کی مرضی سے سب کو پانی پلائے گا، وہ جس کو چاہیں گے پانی دیں گے۔ آج انہی حوض کوثر پر بیٹھنے والوں ہی پر آج پانی بند کیا گیا ہے۔ دنیا جن کے صدقے کا پانی پیتی ہے، آج ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال امام صبر کر رہے ہیں۔ میں نے شروع ہی میں کہا نا، بھوک اور پیاس کی برداشت کی قوت اللہ نے بچے کے اندر رکھی تھی۔ برداشت کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا، ابن سعد نے امام علی مقام کی بارگاہ میں قاصد بھیجا، کس لیے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ امام علی مقام کہتے بھائی کچھ نہیں چاہتا ہوں، تم نے بلایا تو آیا ہوں، نہیں بلاتے تو نہیں آتا، اگر تم کو منظور نہیں ہے تو جہاں سے آیا ہو وہاں مجھے جانے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ابن زیاد کے پاس سارا معاملہ لکھا کہ حسین تو کہتے ہی ہے کہ میں آیا نہیں، بلایا گیا ہوں، اگر تم کو منظور نہیں ہے کوفہ میں میرا آنا تو مجھے جانا دو جہاں سے آیا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا تجھے سمجھوتا کرنے نہیں بھیجا، ان سے یزید کی بیعت لے، نہیں مانے تو انہیں شہید کر کے ان کے سروں کو میرے پاس بھیج دے۔ امام علی مقام کے پاس جب یہ میسج پہنچتا ہے ابن عمر ابن سعد کی طرف سے، امام علی مقام کہتے ہیں کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں اکیلے میں۔ وہ نکلا 20 آدمیوں کے دستے کے ساتھ، امام بھی نکلے 20 آدمیوں کے دستے کے ساتھ، اور پھر بات چیت ہونے لگی۔ اس میں امام کہنے لگے اگر یہ ساری چیزیں ابن زیاد کو منظور نہیں ہے تو پھر ایک کام کرو، میری 3 شرطیں ہیں، اس میں سے کوئی ایک شرط پر عمل کرو۔ وہ کہتا ہے کون سی؟ آپ نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دو۔ یہ بھی منظور نہیں ہے تو
مجھے کسی سرحدی علاقے میں جانے دو، بارڈر پر، جہاں میں رہ کر اپنی باقی جو زندگی وہ گزار لوں، کسی کے بیچ میں نہ ہوں۔ تو یہ بھی اگر ہو سکتا ہے تم سے تو یہ منظور کر لو۔ کہا تیسری شرط کیا ہے؟ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے ڈائریکٹ یزید کے سامنے کھڑا کر دو، تاکہ جیسے میرے بھائی نے، امام حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ کے ساتھ جو صلح سمادان کر لیا تھا اور جو معاملہ ہوا تھا، وہ میں یزید کے ساتھ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، تو مجھے ڈائریکٹ یزید کے سامنے پہنچا دیا جائے۔ عمر ابن سعد خوش ہو گیا کہ یار آپ نے تو بڑے سجھاؤ کی بات کر دی، اور اب لگتا ہے معاملہ سلجھ جائے گا، اب کسی طرح کی کوئی جنگ یا دقت نہیں ہوگی۔ اس نے خوشی خوشی میں آ کر خط لکھ دیا ابن زیاد کے پاس کہ جو معاملہ تھا وہ سب سلجھ گیا، اب کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، کیونکہ امام حسین راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ تین شرطوں میں سے کوئی ایک، کہ یا تو مجھے واپس کر دیا جائے جہاں سے آیا ہوں، یا مجھے کسی بارڈر پر بھیج دیا جائے، یا پھر مجھے یزید کے سامنے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس کھڑا کر دیا جائے، پھر جو بھی ہوگا ہم دیکھ لیں گے۔ یہ تین شرطیں ہیں۔ ابن زیاد نے جب یہ پڑھا وہ بھی راضی ہو گیا کہ چلو کسی طرح سے سمجھوتا تو ہوا، لیکن وہاں ایک خبیث جس کا تاریخ میں نام آتا ہے شمر ذل جوشن، وہ حرامی کہتا ہے کہ ابن زیاد کیا کر رہا ہے؟ ابھی تیرے ہاتھ میں امام حسین ہے، اور تیرے انڈر میں اگر تو ان کی مرضی کی سنے گا تو تیری تو ہار ہوئی نا، تیری تو ہار ہوئی کہ تو ان کی سن رہا ہے، ان کے فیصلوں پر فیصلے کر رہا ہے۔ اور ایسا پڑھایا اس نے، ایسا اس کو بھٹکایا اور ایسا گمراہ کر دیا کہ وہ ظالم کہتا ہے ہاں یہ تو تیری بات صحیح ہے۔ اسی وقت لکھتا ہے شمر ذل جوشن کے بھڑکانے پر ابن زیاد عمر ابن سعد کو لکھتا ہے کہ تجھے سمادان کرنے یا حسین کی جان بچانے کے لیے نہیں بھیجا میں نے، یا تو حسین سے لڑ، یا تو ان کو تیار کر کے وہ یزید کی بیعت قبول کرے، یا پھر لڑ کے انہیں قتل کر دے، شہید کر دے، دوسری تیسری کوئی بات مت کر، اور اگر یہ کام تو نہیں کر سکتا ہے تو ہٹ جا، تیری جگہ میں شمر کو کمانڈر، چیف کمانڈر بناتا ہوں، وہ یہ کام کرے گا۔ اور بھیجا بھی شمر ہی کو، لے جائیے۔ شمر لے کر آیا اور ابن سعد کے سامنے یہ خط رکھا کہ یہ ابن زیاد کا حکم ہے۔ عمر ابن سعد نے جیسے ہی پڑھا نا، کہتا ہے ظالم یہ تیرا ہی کارنامہ ہوگا کہ تو نے اس کو بھڑکایا ہوگا، ورنہ معاملہ ابھی سلجھ جاتا، سب کچھ ہو جاتا، نہ کوئی جنگ ہوتی، نہ کسی کی شہادت ہوتی، اور سب کچھ نپٹ جاتا، لیکن تو نے ہی مجھے لگتا ہے کہ ابن زیاد کو کہا دوسری تیسری بات مت کر، تجھے لڑنا ہے یا میرے حوالے کرتا ہے فوج۔ ابن سعد جس پر دنیا چھائی ہوئی تھی، اس نے کہا لڑوں گا تو میں ہی لڑوں گا، اور ایسا لڑوں گا کہ لوگ دیکھیں گے سروں کی بارش ہوتی ہے۔ اعلان کر دیا، جمعرات کا دن ہے، امام علی مقام شام کا وقت ہے، خیمے کے باہر تلوار سے ٹیک لگائے، ایسے کسی فکر میں تھے کہ آنکھ لگ گئی اور حضور علیہ السلام کا دیدار ہے، اور ایک منظر دیکھ رہے ہیں پورا کربلا کا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے کے قریب آتی اور آ کر کہتی ہے بھائی جان یہ گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہے، ذرا دیکھیے تو کیا معاملہ ہے۔ امام علی مقام نے حضرت عباس علمبردار کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں عباس ذرا ان سے جا کر کو کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یا تو بیعت قبول کرو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے امام نے کہا ان سے کہو کہ آج جمعہ کی شب ہے، جمعہ کی رات ہے، ایک رات کا موقع دے دو، صبح جو ہوگا وہ دیکھ